بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی تاریخ کی وہ 10 کتابیں جنہوں نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی، جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی گئی، جنہوں نے انسانوں پر گہرا اثر ڈالا، اور ان میں سے بعض کتابوں نے تو دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ آئیں ان کتابوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دا اوریجن آف اسپیشیز، یہ کتاب 1859 میں چارلس ڈارون نے لکھی، جس میں ڈارون نے ارتقاء ایولیوشن کا نظریہ پیش کیا اور کہا کہ تمام جاندار بشمول انسان وقت کے ساتھ قدرتی انتخاب کے ذریعے ارتقائی مراحل سے گزر کر وجود میں آئے۔ بطور میں ایک مسلمان اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کہ اس کتاب نے سائنسی دنیا میں تحقیق، مشاہدے اور سوال اٹھانے کی ایک نئی راہ کھول دی۔ یہ نظریہ اب تک صرف ایک تھیوری ہے اور ابھی تک سائنس نے حتمی طور پر ثابت نہیں کیا، لیکن آج تک یہ نظریہ مذہب، سائنس اور فلسفے کے درمیان بحث کا ایک اہم موضوع بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کتاب جو طویل تحقیق کے بعد لکھی گئی، تھنک اینڈ گرو رچ، یہ کتاب 1937 میں ایک امریکی صحافی نیپولین ہل نے لکھی۔ نیپولین ہل نے 25 سال تک تحقیق کی اور 500 سے زائد کامیاب افراد سے انٹرویو لیے، ان کے خیالات اور طرز زندگی کا جائزہ لیا، اور وہ جو نتیجہ نکلا وہ صرف دولت کا نسخہ نہیں تھا، بلکہ سوچ کی طاقت کا فلسفہ تھا۔ اس کتاب کا مرکزی پیغام یہ تھا کہ کامیابی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان کی سوچ جاگتی ہے۔ اگر انسان کی سوچ واضح، مثبت اور پرعزم ہو تو انسان وہ کچھ کر سکتا ہے جس کا وہ تصور کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک انقلابی کتاب کامن سینس، یہ کتاب تھامس پین 1776 میں لکھی جب امریکہ پر برطانیہ کی حکومت تھی۔ اس کتاب میں برطانوی بادشاہ اور اس کے نظام پر کھلی تنقید کی گئی۔ پین نے دلائل دیے کہ امریکہ کو اب برطانیہ سے آزادی حاصل کر لینی چاہیے، کیونکہ غلامی میں جینا عام فہم یعنی کامن سینس کے خلاف ہے۔ اس کتاب نے عام لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ آزادی ایک حق ہے، احسان نہیں۔ کامن سینس نے امریکی انقلاب کو فکری بنیاد دی اور لاکھوں لوگوں کے اندر بغاوت کی چنگاری جلائی۔ اس کے علاوہ ایک قدیم سیاسی کتاب دا ریپبلک، یہ کتاب تقریباً 380 قبل مسیح میں یونان کی عظیم ترین فلسفی سقراط کے شاگرد افلاطون نے لکھی۔ افلاطون نے ایک نظریاتی ریاست کا تصور پیش کیا جہاں حکمرانی فلسفی بادشاہ کے ہاتھوں میں ہو، یعنی وہ حکمران جس میں علم، انصاف، عقل اور اعلیٰ تربیت جیسی خوبیاں موجود ہو۔ دا ریپبلک نے صدیوں بعد آنے والی تمام فلسفیوں، سیاسی ماہرین، قانون دانوں کو متاثر کیا۔ اب ذکر کرتے ہیں کہ ایک اور کتاب جو جنگوں کے فن سکھاتی ہے، دا آرٹ آف وار، جنگ کا فن، یہ کتاب سن زو نے تقریباً 500 سال قبل مسیح یعنی 2500 سال پہلے لکھی۔ سن زو نے قدیم چین کا ایک تجربہ کار جنرل، ماہر جنگ اور فلسفی تھا۔ اس نے اس کتاب میں جنگ کے 13 بنیادی اصول بیان کیے، لیکن یہ اصول صرف جنگ کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ سوچنے کے انداز اور حکمرانی کی حکمت عملی اور منصوبہ بندی سے بھی جڑے ہوئے تھے۔ آج بھی یہ کتاب دنیا بھر میں جنرل اور سیاست دانوں کی پسندیدہ کتابوں میں شامل ہے۔ سیاست پہ لکھی گئی ایک مشہور کتاب دا پرنس، یہ کتاب میکاولی نے 1513 میں لکھی، جسے جدید سیاست کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں وہ
لکھتے ہیں کہ حکومت کا اصل کام اقتدار حاصل کرنا ہے، اسے قائم رکھنا ہے، چاہے اخلاقی اصولوں کو قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یعنی اگر جھوٹ سے اقتدار بچتا ہے تو جھوٹ بولیے، اگر سختی سے ریاست چلتی ہے تو سخت بنے، اور اگر خوف سے عوام قابو میں رہتی ہے تو انہیں ڈرائیں۔ آج بھی دنیا میں جو چالاک، موقع پرست اور سیاسی طور پر بے رحم حکمران ہیں، وہ شعوری یا لاشعوری طور پر میکاویلی کے اس نظریے کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک انقلابی کتاب دا سوشل کانٹریکٹ، یہ کتاب فرانس کے ایک مشہور فلسفی جین جیکسن روسو نے 1762 میں لکھی۔ اس کتاب میں روسو لکھتے ہیں کہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے مگر ہر جگہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ دا سوشل کانٹریکٹ نے عوام کو بتایا کہ طاقت کا سرچشمہ بادشاہ نہیں بلکہ عوام کی اجتماعی مرضی ہے۔ یہی سوچ بعد میں فرانسیسی انقلاب کی فکری بنیاد بنی، جہاں عوام نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی۔ اب نظر ڈالتے ہیں اس کتاب پر جس نے سرمایہ داری کو چیلنج کیا، دا کمیونسٹ مینیفیسٹو۔ یہ کتاب 1848 میں کارل مارکس نے لکھی۔ کارل مارکس نے اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دنیا کے تمام تر دولت اور طاقت ایک مخصوص طبقے یعنی امیر سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں ہے، جبکہ اصل محنت وہ لوگ کر رہے ہیں جنہیں اس محنت کا صلہ نہیں مل رہا۔ مارکس کے مطابق معاشرہ ہمیشہ سے دو طبقوں میں بٹا ہوا ہے، ایک وہ جو محنت کرتا ہے اور دوسرا وہ جو اس محنت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کتاب کا مرکزی پیغام یہ تھا کہ اگر محنت کش طبقہ آپس میں متحد ہو جائیں تو وہ پورے نظام کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کارل مارکس کا یہ نظریہ اتنا اثر انداز ہوا کہ چند سالوں میں کئی ملکوں میں انقلاب آ گیا۔ سب سے پہلے روس میں یہ نظریہ نافذ ہوا، بادشاہت ختم ہوئی اور کمیونسٹ نظام آیا۔ پھر چین میں بھی کمیونسٹ پارٹی کا اقتدار سنبھالا۔ اس کے بعد کیوبا، ویتنام اور شمالی کوریا میں بھی کمیونسٹ نظام قائم ہوا۔ اب بات کرتے ہیں عیسائیت کی اہم ترین کتاب بائبل۔ ایک ایسی کتاب ہے جسے دنیا کے کروڑوں لوگ مقدس مانتے ہیں اور یہ عیسائیت کی پیروکاروں کی بنیادی مذہبی کتاب ہے۔ پہلے یورپ کی تاریخ میں کئی صدیوں تک قانون سازی، سماجی اصول اور اخلاقی سوچ بائبل کی تعلیمات پر رکھی گئی۔ بائبل دنیا کی ان تمام کتابوں میں شامل ہے جنہیں وسیع پیمانے پر پھیلایا گیا اور اس نے عیسائیت کو دنیا کی ہر کونے تک پہنچانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اب نظر ڈالتے ہیں اس کتاب پہ جو پیچھے بیان کی گئی تمام کتابوں سے معتبر ہے، قرآن مجید۔ دنیا میں سب سے زیادہ انقلاب لانے والی کتاب قرآن مجید ہے، جس نے نہ صرف سماج بلکہ معیشت، ثقافت، قانون، اخلاق، عبادات، تعلیم اور حتیٰ کہ انسان کے دل و دماغ سب کو بدل کر رکھ دیا۔ قرآن نے جہالت، ظلم، غلامی، شرک اور ناانصافی کے نظام کو توڑ دیا۔ یہ کتاب صرف ایک مذہبی دستور نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات ہے جو عبادات، انفرادی اخلاق، اجتماعی عدل اور زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اللہ حافظ۔